من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، محدثین پر، مؤلفین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، دجال کے حوالے سے چند گزارشات کو گزشتہ خطبے میں رکھا تھا۔ بہت سے ساتھیوں نے اس کے بعد سوالات کچھ کیے اور ان کی کچھ کلیریفیکیشن کی واقعی ضرورت محسوس ہوئی، تو ان چند باتوں کو بھی آج آپ کے سامنے رکھ کے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس باب کو آج ختم کیا جائے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب کو دوبارہ سے شروع کیا جائے۔ دجال کی آمد سے قبل جزوی طور پر امام مہدی کا میں نے جو تذکرہ کیا، اس حوالے سے بعض ساتھیوں نے سوال کیے، وہ پہلے آئیں گے، کیسے آئیں گے، ایک ہی رات میں کیسے سارے کے سارے مسلمان ان کی طرف مائل ہو جائیں گے؟ میرے بھائیوں، امام مہدی اہل سنت کا اجماع ہے ابھی پیدا ہونے ہیں، اور ان کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیے، جو ابھی پیدا ہونے ہیں، اس مماثلت کی وجہ سے گزشتہ اقوام میں، مسلمانوں کے اندر، مختلف قوموں میں امام مہدی ہونے کے دعوے بھی لوگوں نے کیے۔ خود مرزا غلام احمد قادیانی ہمارے خطے میں مہدی موعود کا دعویٰ کر چکا ہے، اور اس طرح لوگ مجدد دین اور مجدد ملت کے بعد مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے آئے ہیں۔ لیکن آپ کے سامنے صحیح حدیث سے ایک ایسی نشانی رکھتا ہوں کہ اگر ہماری زندگی میں وہ آ جائیں تو ہم کبھی گمراہ نہ ہوں۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ علماء نے، محدثین نے کہا کہ اس نشانی کے ظاہر ہونے کا انتظار کرنا بہتر ہے، اگرچہ سبقت لے جانے والے جن کو شرح صدر ہو، وہ ظاہر سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں ایمان کے اندر۔ امام مہدی کیا ہوں گے، کیسے ہوں گے، کیا کریکٹر ہوگا، کیا وجہ ہوگی کہ لوگ ان کے اوپر ایک ہی رات گزرنے کے بعد کثیر تعداد میں بیعت کریں گے؟ کیا وجہ ہوگی؟ یہ بات سمجھ لیجئے۔ امام مہدی کا جس دن خانہ کعبہ کے طواف کے دوران ان کے ہاتھ پہ بیعت ہونی ہے، اس سے قبل ان کا معاشرے کے اندر، ان کا مسلمان امت کے اندر کوئی چرچا اور شہرت نہیں ہوگی، کوئی چرچا اور شہرت نہیں ہوگی۔ خانہ کعبہ کے اندر طواف کر رہے ہوں گے، بعض اللہ والے ان کو پہچان لیں گے، یہی امام مہدی ہیں۔ ان کے ہاتھ پہ جب بیعت کریں گے طواف کے دوران، کیا ہوگا؟ بات پھیل جائے گی کہ امام مہدی طواف کر رہے تھے، ان کے ہاتھ کے اوپر اس دور کے بڑے بڑے شیوخ نے بیعت کر لیا، ان کو پہچان کر کہ یہ نوجوان امت مسلمہ کا نجات دہندہ ہے۔ لوگ متوجہ ہوں گے خبر کی طرف۔ اب اس بارے کے اوپر علماء کا، ائمہ کا اختلاف ہے کہ آیا وہ دوبارہ امت میں ایسے وقت میں ظاہر ہوں گے کہ یہ سائنسی ترقی کا جو دور ہے یہ ختم ہو چکا ہوگا، یا سائنسی ترقی کے دور میں ہوگے؟ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ آپ کو اطلاع ملے گی امام مہدی کی بیت اللہ کے طواف کے دوران بیعت ہو گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس بیعت کی حدیث کی وجہ سے بعض لوگوں نے خانہ کعبہ میں دوران طواف مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس حدیث کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی، اور ابھی
زیادہ عرصہ نہیں گزرا، حالیہ 50 برس نہیں گزرے، آپ کو پتہ ہے سعودیہ میں بیت اللہ میں ایک جیلی امام مہدی نے اسی طرح دعویٰ کیا، اور چونکہ دوران طواف تھا تو بہت سے لوگ اس کی طرف مائل بھی ہو گئے کہ یہ نشانی تو پوری ہو رہی ہے، لیکن امام مہدی کی صحیح احادیث میں جو 3 نشانیاں یاد رکھنی ہیں، والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ، دوران طواف بیت، کیا اسی نشانی کے اوپر ایمان لایا جائے؟ نہیں، آپ نے اور میں نے، ہم تک اطلاع پہنچی، رکن ہے، حدیث کے الفاظ ہیں اس وقت کے جو حاکم ہوں گے جب بیت اللہ میں امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہوگی، وہ ان کو سرکوبی کرنے کے لیے کہ یہ تو بغاوت ہوگی، یہ تو مہدویت کا دعویٰ ہو گیا، یہ تو ہماری حکومت کا تختہ الٹ جائے گا، وہ ان کے لیے ایک لشکر جرار بھیجیں گے۔ امام مہدی کیسے ایک ہی دن میں امت مسلمہ کی آنکھ کا تارا بنیں گے؟ اس وجہ سے بنیں گے، ان کے لیے لشکر جرار بھیجیں گے کہ اس کو پکڑا جائے، بیت اللہ سے گرفتار کیا جائے، اس کو تحت کر دیا جائے۔ ہوگا کیا؟ وہ لشکر جب مدینہ سے کچھ آگے پہنچے گا، یہ ہے وہ نشانی میرے بھائیو، جس کی وجہ سے ایک دم پوری امت امام مہدی کی طرف بیعت کے لیے بڑھے گی، پورے کا پورا لشکر زمین میں دھنس جائے گا۔ یہ صحیح حدیث میں تھا، پورے کا پورا لشکر جو امام مہدی کے خلاف نکلے گا وہ پورے کا پورا زمین میں دھنس جائے گا۔ اب یہ بات ہوگی، مسلمان امت کو پتہ چل جائے گا یہی امام مہدی ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، والد کا نام عبداللہ ہے، والدہ کا نام آمن ہے، یہ جو لشکر ہزاروں کی تعداد میں ان کو پکڑنے کے لیے نکلا زمین میں دھنس گیا۔ اب جب یہ تینوں نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو بے اختیار ہو کے مسلمان امت جہاں جہاں بھی ہوگی امام مہدی کی بیعت کرنا شروع کر دے گی۔ میرے بھائیوں، کیا امام مہدی کی بیعت دجال سے پہلے ہوگی؟ یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ جی ہاں، دجال کے آنے سے قبل امام مہدی کی بیعت ہو چکی ہوگی، اور دجال کے دور میں امام مہدی امت مسلمہ کے ان افراد کی رہنمائی کرتے ہوئے دجال کے لشکر کے مقابلے میں صفیں اور ترتیب اور نظام بندی کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے ایک حوصلے کی کرن ہوں گے۔ لیکن دیکھیے، امام مہدی کی اتنی بڑی نشانیاں آ جانے کے باوجود بھی مسلمان امت میں سے بھی، اور یہودی تو سارے، آپ کو پتا پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے رکھا کہ دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے، ان کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ اور سب سے زیادہ کون سی اقوام دجال کے لشکر میں شامل ہوں گی؟ حدیث میں آتا ہے ان کے چہرے چوڑے ہوں گے، ان کے چہرے چمڑے جتنے موٹے ہوں گے، چپٹے ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ آج کل دنیا کے اندر چوڑے چپٹے چہرے چمڑوں کی جیسے جن کو کہا جاتا ہے، آپ کی صرف اطلاع کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ آپ کو پتہ اس خطے کے لوگ ہیں، جاپان کے، فلپین کے، چائنا کے، جن کے چہرے، جن کی حدیث میں جو نشانی ہیں وہ پوری آتی ہیں۔ اکثریت ان کی، یہودیوں کی اور مسلمانوں میں سے جو بھی، حالانکہ امام مہدی کا اتنا بڑا واقعہ بھی دیکھا ہوگا، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ ایسی استدراجی قوتیں ہوں گی کہ ان کے اوپر ایمان لیتے چلے آئیں گے۔ جیسے گزشتہ خطبے میں بعد آپ کے سامنے رکھا، روٹیوں کا پہاڑ، اناج کا پہاڑ، ایک رات کے اندر اندر حدیث کے الفاظ ایسے ہیں کہ زمین کو کہے گا خزانے نکال، تو زمین کے خزانے اس طرح اس کے ساتھ ہو جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث کے اندر، ویسے تو قرآن پاک میں بھی ذاکر نائک نے اس کو بیان کیا کہ مکھی کا ذکر جب آیا قرآن پاک میں تو مؤنث کے طور پہ آیا، اور اس دور میں کون سی خوردبین تھی، کون سی مائکروسکوپ تھی جو اس بات کو بیان کرتی تھی کہ جو شہد کی مکھیوں کی سربراہ ہوتی ہے وہ مادہ ہوتی ہے؟ کون سی ایسی دوربین اس دور میں تھی؟ لیکن قرآن چونکہ وہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہی ہیں، اس لیے اس دور میں بھی کہہ دیا گیا کہ جو ان کی سردار جس طرح شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ کے پیچھے بھاگتی ہیں، اس طرح زمین کے خزانے دجال کے پاس نکلیں گے۔ ہاں، دجال کے آنے سے قبل ایک نشانی امام مہدی کی بیعت ہے۔ دوسری اہم نشانی میرے بھائیوں، دجال کے ظہور سے پہلے کے جو 3 سال ہیں نا، وہ پوری دنیا کے اوپر، صرف مسلمان امت کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے بڑی سختی کے ہوں گے۔ اسی لیے دجال کے اوپر تیزی سے ایمان لانے کا سلسلہ ہوگا۔ وجہ سن لیجئے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں 3 سال اتنی شدت کے ہوں گے۔ پہلے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا 1/3 بارش بند، بارش بند۔
اگلے سال حکم دے گا 2/3 بارش بند، 2/3 بارش بند ہو جائے گی۔ تیسرے سال حکم دے گا آسمان کو کہ ایک قطرہ بھی زمین کے اوپر پانی کا نہیں برسانا۔ یہ 3 سال شدت کے جب پوری دنیا دیکھ لے گی، پوری دنیا شدت کے ایسے 3 سال دیکھے گی، غلہ کہاں ہوگا، اناج کہاں ہوگا؟ جب آسمان سے 1/3 پہلے سال، 2/3 دوسرے سال، تیسرے سال ایک قطرہ نازل نہیں ہونا، تو بتائیے حالات، واقعات تو فتنے کی طرف آٹومیٹک بڑھتے چلے گئے۔ البتہ جب کبھی موقع آیا امام مہدی کی ان ایام میں کیا تیاریاں ہوں گی اور وہ مسلمانوں کے لیے کیا کچھ کر رہے ہوں گے، اس حوالے سے مفصل بات کریں گے۔ مختصر یہ کہ ان کے آنے سے قبل ایک نشانی یہ امام مہدی کی بیعت، یہ 3 سال شدت کے، اور پھر بعض محدثین نے اس بات کے اوپر اتفاق کو نقل کیا ہے کہ دجال سے پہلے ایک اتنا عظیم الشان واقعہ ہوگا جو بہت بڑی نشانی ہوگا۔ کیا؟ دریائے فرات کے اندر سونے کا ایک پہاڑ نمودار ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، یہاں بھی منکرین حدیث نے کمال ہی کر دی ہے۔ منکرین حدیث نے جیسے دجال کو سسٹم کا، امریکہ، اسرائیل، اس طرح کے نام دیے، حدیث کی وحی کی ہر قسم کا انکار کرتے چلے آئے۔ جب یہ حدیث پڑھی کہ فرات میں اس سے سونے کا پہاڑ نکل آئے گا، کہا یہ جو ہے نا تیل، پٹرول، یہ بھی گولڈ ہے، اس کے اوپر جنگیں ہوں گی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ فرات کے اندر سے سونے کا اتنا عظیم الشان پہاڑ نمودار ہوگا کہ پوری دنیا کی اقوام، چاہیے تو یہ تھا کہ فرات جہاں سے ظاہر ہوا، جو اس وقت اس ملک کے اندر آتا ہے اس کو دے دیا جائے۔ پوری دنیا کی اقوام یہ دعویٰ کریں گی اس پہاڑ کے اوپر ہمارا حق ہے۔ لالچ، کیسی لالچ ہوگی؟ اقتصادیات کی لالچ نے ایمان کی، اسلام کی روح نکال کے رکھ دی ہے۔ کیا ہے یہ اقتصادیات؟ کیا یہ معاشیات؟ اللہ کی قسم، آپ صحیح مسلم کے اندر، بخاری شریف کے اندر صرف فتنہ دجال کا ابواب پڑھ لیں، آپ حیران و ششدر رہ جائیں گے۔ آپ کہیں گے ہم کس معیشت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ یہ کون سی معیشت ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں سونے کا وہ پہاڑ جب نمودار ہوگا، ہر قوم کہے گی یہ میرا حق ہے، اور ہر قوم صرف کلیم نہیں کرے گی بلکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے گی، جنگیں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے اتنے غافل ہیں، اتنے بدبخت ہیں، اس ایک پہاڑ کے لیے، سونے کے لیے ایسے لڑیں گے۔ اللہ کا پیدا کردہ ہے جو رہ بھی دنیا میں جانا ہے۔ آج بھی جتنے خزانے ہیں، چاہے آپ کے گھر میں سونے کی چوڑیاں، ایک وقت آنے والا ہے یہ سارے کے سارے خزانے اسی زمین میں رہ جانے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، اللہ ہر خزانے کا وارث رہ جائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے بچے ہماری دولت کے وارث ہیں، نہیں، عارضی طور پہ تو ہیں، لیکن حقیقی وراثت اگر انسان کو یہ فلسفہ سمجھ آ جائے نا، بعض اوقات ہم ایسی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو تصوف کی طرف بات جا رہی ہے۔ بات تصوف کی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر حدیث رسول کے اوپر اعتقاد ہو نا، ایمان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیثیں ایسی نہیں بیان کی جن کے اندر ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے نا، جس نے مؤذن کی اذان کا جواب دیا، مختلف حدیثیں جس نے یہ پڑھا وہ کیا ہو گیا؟ دخل الجنہ۔ یہاں پہ جو صیغہ ہے وہ ماضی کا ہے۔ ماضی کا صیغہ مستقبل کے لیے جب استعمال کیا جاتا ہے تو مراد کیا ہوتی ہے؟ مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا، ہو چکا ہے، ہو جائے گا نہیں، وہ ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا جو یہ عمل کرے گا وہ داخل ہو گیا، وہ سمجھے میں داخل ہو چکا ہوں۔ فعل ماضی کا صیغہ مستقبل میں تیقن، یقین پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حقیقت یہی ہے، اسلام کا بھی یہی فلسفہ، یہ تصوف کی بات نہیں ہے، بلکہ تصوف تو ایک بگڑی ہوئی شکل ہے۔ یہ تصوف نہیں ہے کہ انسان ہر وقت، ہر دور میں اس حالت میں جینا چاہیے کہ مستقبل کی آپ کو یہ باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں یا علماء بیان کریں گے یا آپ حدیث سے پڑھیں گے نا، مستقبل میں ایسا ہوگا۔ اگر وہی پہ یقین ہو نا تو اللہ کی قسم آپ کی کیفیت یہ ہو کہ ہو چکا ہے، یہ ہونا ہے، یہ یقینی ہے۔ جنت اور جہنم کے واقعات آپ سنتے ہیں، آپ کو لگتا ہے مستقبل کی بات ہے، نہیں میرے بھائیوں، اسلام کے اندر بھی مسلمان امت کو حال میں جینے کا درس دیا گیا، اور حال یہ ہے مستقبل بھی ایک وقت میں حال ہو جاتا ہے، کل کبھی دور نہیں ہوتا، اور کل بھی آپ کے اور میرے لیے ایک وقت ایسا آنا حال ہو جانا ہے۔
اور جب حال ہو جانا ہے تو کس چیز کی بغاوت ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑا، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تم اسے دور سمجھتے ہو، اللہ کے نزدیک تو وہ بہت قریب ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو وقت ہے، یہ جو گردش ایام ہے، یہ روز و شب جو ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے، مخلوقات کے لیے ہمیں ٹائم لگتا ہے، اللہ کے لیے اللہ وقت سے ماورا ہے، اللہ کی مخلوق ہے وقت، اللہ کے لیے ہر چیز حال ہی ہے۔ اسی طرح میرے اور آپ کے لیے بھی ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، جو سن رہے ہیں یہ حال ہے، یہ ہو جانا ہے، یہ یقینی ہے، یہ بدیہی ہے۔ جب یقینی اور بدیہی ہے تو کس دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ حدیث میں تو آ رہا ہے کہ اتنی بڑی جنگ ہوگی اس سونے کے اس پہاڑ کے پیچھے لالچ میں آ کر کہ پوری دنیا کے افراد کا تناسب رسول اللہ نے بیان کر دیا۔ پوری دنیا میں اگر اس وقت 100 افراد ہوں گے، حدیث رسول ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، 99 لوگ آپس میں قتل کرتے کرتے مر جائیں گے، جدال کرتے کرتے، لڑتے لڑتے مر جائیں گے، اس امید کے اوپر کہ بچنے والا آخری شاید میں ہی ہوں تو یہ سونے کا پہاڑ مجھے مل جائے۔ اور حدیث کے جو، اگر آپ فتنے کی یہ حدیثیں پڑھیں نا تو اللہ کی قسم انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بعد کے ایام کی باتیں ہیں لیکن میں آپ کو صرف موضوع کی مطابقت سے یہاں بیان کر رہا ہوں، ایک وقت ایسا آنے والا ہے، یہ جو گھوڑے ہیں نا، یہ جو بھینسیں ہیں، یہ جو ہیرے جواہرات ہیں، ایک وقت امت کے اوپر ایسا بھی آنے والا ہے، ان کی قدر و قیمت مسلمان امت کی نظر میں حضرت امام مہدی کے بعد، حضرت عیسیٰ کے آ جانے کے بعد، دنیا کو امن سے بھر دینے کے بعد اتنی حقیر رہ جائے گی، اتنی حقیر رہ جائے گی کہ چند دینار کا بھی لوگ گھوڑا نہیں خریدیں گے، کیونکہ آخرت کی فکر لاحق ہو جائے گی۔ جب حقیقت ہو جاتی ہے نا انسان کے دل میں، اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ درہم و دینار کوئی چیز نہیں ہے، یہ سونے کا پہاڑ نمودار ہوا، 99 لوگ حدیث میں آتا ہے قتل کرتے کرتے ایک دوسرے کو مر جائیں گے، ایک بندہ بچے گا، ہر 100 میں سے صرف ایک بندہ بچے گا۔ پھر حدیث کے اندر جو دجال سے قبل کی نشانی ہے، آپ کے سامنے پہلے بیعت رکھ دی، پھر 3 سال شدت کے رکھ دیے، پھر فرات کے سونے کا پہاڑ رکھ دیا، پھر ایک بہت بڑی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، فتنے کے اندر، فتنے کے بابوں میں، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اور یہی بات ہم ممبر و محراب سے کہتے چلے آ رہے ہیں، اسلام نے ایک دن غالب ہونا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، آپ کس لشکر میں ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیث رسول ہو جائے، قول رسول ہو جائے، غلط ہو جائے؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ بالآخر تمہارا، لمبا چوڑا باب ہے، مختصر کر کے کہتا ہوں، رومیوں کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ رومیوں سے مراد کیا ہے آج کل؟ مغرب کی اقوام کے ساتھ، اور اگر ڈیٹیل میں جایا جائے تو عیسائیوں کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ۔ پہلے رسول اللہ نے کہا ان کی تعداد جتنی آج ہے دنیا میں اتنی نہیں ہوگی، بلکہ بہت بڑھ جائے گی۔ آج آپ دیکھتے ہیں 2 ارب کے قریب ہے، بہت بڑی تعداد ہوگی رومیوں کی، اور تمہاری ان کے ساتھ جنگ ہونے والی ہے، جنگ ہونے والی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایک اتنی عظیم الشان جنگ ہوگی، اتنی عظیم الشان جنگ ہوگی کہ پورے مسلمان تیاری کے ساتھ، پورے ہمت اور جرت اور بہادری کے ساتھ تنگ آ جائیں گے رومیوں کا، مغربی اقوام کا، یورپیوں کا ظلم سہتے سہتے، کبھی عراق پہ حملہ، کبھی افغانستان پہ حملہ، کبھی کسی ملک کے اوپر، بالآخر امت مسلمہ کھڑی ہو جائے گی۔ حدیث کے الفاظ، مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، تھک جائیں گے، اتنا ظلم اب برداشت نہیں ہوتا، لڑیں گے ہم ان سے۔ جب لشکر کو مجتمع کر کے شام کی طرف رومیوں کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں گے تو رومی اس لشکر کی ہیبت سے مرعوب ہو جائیں گے، کیونکہ جو الفاظ ہیں حدیث میں وہ یہ آتے ہیں، رومی کہیں گے کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم تم سے جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، ہم ان سے لڑنے آئے ہیں جو تمہارے دین کو بدنام کر رہے ہیں۔ آپ ذرا اس حدیث کے اوپر غور کیجئے کہ یورپ اور مغرب آج وہ مسلمانوں میں سے بھی منتخب افراد کر چکا ہوا ہے، یہ جی خارجی ہیں، یہ جی تکفیر، جو ہیں سو ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، یہ جی خارجی ہیں، یہ جی یہ ہیں، یہ جی فلاں ہیں، یہ جی فلاں ہیں، ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اور مسلمان امت بھی ٹھیک ہے یار، یہ بڑے خطرناک، ان کو چاہے مار دو۔ لیکن حدیث کے الفاظ ہیں اس دن جب یہ لشکر رومیوں سے جنگ کرنے کے ارادے سے نکلے گا، رومی کہیں گے پیچھے ہٹ جاؤ، ہمیں ان کو مارنے دو جو تمہارے بھی دین سے پھر گئے ہیں۔ تو اس وقت جو کمانڈر ہوگا، کمانڈر ان چیف ہوگا، وہ کہے گا بس بہت ظلم ہو چکا،
اب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تمہارے ہاتھوں نہیں مرنے دیں گے، نہیں مرنے دیں گے، جو تم نے ظلم کرنا تھا کر لیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں۔ پھر ایسی عظیم الشان جنگ ہوگی رومیوں کے ساتھ، اس کی تفاصیل علیحدہ ہیں، 3 دن تک لگاتار۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ لشکر ہوگا جس کا بھاگنے والا، مسلمانوں کا یہ لشکر جس سے جو کوئی پیٹھ پھیر کے بھاگ گیا، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اور یہ وہ لشکر ہوگا جو رسول اللہ، انبیاء، صحابہ اور تابعین کے بعد امت کا سب سے افضل لشکر ہوگا اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ لشکر رومیوں کو ذلت امیز اور عبرتناک شکست دے گا، اور میرے بھائیو اسلام غالب آئے گا۔ تم کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ پراپوگنڈا وار، یہ مسلمانوں کی تقسیم، فلاں کو یہ کہہ دیا، اس کو کچھ خارجی بنا دو، کسی کو تکفیری بنا دو، اس کے اوپر ظلم کرواتے رہو اپنی آنکھوں کے سامنے۔ نہیں، ایک وقت آئے گا حدیث رسول کے مطابق امت کھڑی ہوگی اور کہے گی ہم اپنے بھائیوں پہ یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے، رومیوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے اتنی عظیم الشان جنگ ہوگی کہ رومی اتنی بری شکست کھائیں گے، قول رسول ہے، اتنی بری شکست کھائیں گے پھر کبھی ساری زندگی مسلمانوں کے اوپر غالب نہیں ہو سکیں گے، مسلمان اس طرح ان کو ماریں گے۔ اور یہی وہ وقت ہوگا، حدیث کے الفاظ ہیں، اس وقت روئے زمین کے اوپر وہ 10 سوار کائنات میں روئے زمین کے اوپر سب سے افضل افراد ہوں گے، جن کے کان سے یہ آواز ٹکرائے گی، ابھی اس جنگ سے فارغ ہوں گے، آواز ٹکرائے گی شیطان کی حدیث کے الفاظ ہیں، دجال آ چکا ہے، وہ خوشیاں منائے گا، یہ مسلمان غالب آ گئے، دجال آ گیا۔ حقیقت میں دجال نہیں آیا ہوگا، لیکن وہ 10 گھڑ سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، مجھے تو اللہ نے ان گھڑ سواروں کے نام بھی بتا دیے اور ان کے آباء و اجداد کے نام بھی بتا دیے، اگر کہتے ہو تو میں لکھ دیتا ہوں۔ یہ ہو کے رہنا ہے، یہ حال ہے، یہ مسلمانوں کا مستقبل نہیں ہے، مستقبل بھی حال ہو جاتا ہے میرے بھائیو، یہ ہونا ہے، یہ اٹل ہے، یہ یقینی ہے۔ وہ 10 لشکر کے جری نوجوان کہیں گے دجال آ گیا تو کیا ہوا، اس کا بھی مقابلہ کریں گے، وہ نکلیں گے، پتہ لگے گا یہ جھوٹی اطلاع ہے، افواہ ہے، اپنے لشکر کو کہیں گے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح دی۔ اور حدیث کے بعد الفاظ بڑے عجیب ہیں کہ اتنا لاشوں کا ڈھیر لگا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ جو کوئی اس باب کو پڑھنا چاہتا ہے وہ حدیث کی کتاب سے پڑھ سکتا ہے تفصیلاً۔ وہ شام کی طرف لوٹ جائیں گے، وہ 10 سوار اپنے پورے لشکر کو لے کے شام کی طرف لوٹیں گے۔ جب وہ شام میں پہنچیں گے تو حقیقت میں اس دن دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ یہ پے در پہ نشانی ہے، یہ تیزی کے ساتھ۔ اور بعد حدیث میں کیا آتا ہے، 7 ماہ کے اندر اندر دریائے فرات کا سونے کا پہاڑ یا جنگ عظیم اور دجال کا ظہور وقوع پذیر ہو جائے گا 7 ماہ کے اندر اندر۔ یہ اتنی تیزی سے واقعات رونما ہو رہیں گے۔ اب اصل میں جب دجال ظاہر ہو جائے گا تو مسلمان اپنی صف بندی اور لشکر بندی کرنا شروع کریں گے، یہ ایک الگ باب ہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ موسمی تغیرات، کچھ زمین کے اندر سائنسی تغیرات ایسے وقوع پذیر ہوں گے۔ آج لوگوں نے سمجھا اسلام نے ہمیں ایڈریس نہیں کیا، وہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں نا، وہاں پہ 6 ماہ سورج نکلتا ہے، 6 ماہ میں ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہے۔ حدیث سنیے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال آئے گا، 40 دن تمہارے اندر رہے گا، 40 دن، جس دن کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ صحابہ دین کے ساتھ محبت کرنے والے، اللہ کی قسم کیسے کیسے سوال پوچھ لیے، ہم ہوتے نکمے نالائق نااہل تو ہم شاید دجال کی باتوں میں ہی لگے رہتے۔ صحابہ فوراً کیا پوچھ رہے ہیں، پہلا سوال کیا منہ سے نکل رہا ہے، 1 سال کا 1 دن، اے اللہ کے رسول اس دن ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں کہ ہر دن کے حساب سے نماز پڑھنی۔ دیکھیں یہ ہے، یہ صحابہ کی فہم، بصیرت، فکر۔ آپ نے کہا 1 دن 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس سال ہم پورے میں 5 نمازیں پڑھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو بیان کر کے گئے ہیں، ایویں باتیں بنی ہوئی ہے جی، یہ جی اجتہاد کرنا پڑے گا، یہ جی۔ بعض اسکالر ایسے دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے کہا وہ 6 مہینے میں 5 نمازیں پڑھو، ایسے ماشاءاللہ کل کے اوپر پردہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم اپنے دنوں کے پہروں کے حساب سے حساب لگا لو، اور ان پہروں کے اعتبار سے اس 1 سال کے 1 دن میں ان پہروں کے حساب سے تم نے نمازیں پڑھتے رہنا۔ کیا مطلب؟ تم نے اپنے 24 گھنٹے کے اندر 5 پوری پڑھنی ہے۔ لیکن یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت ضرور کرتی ہے کہ 1 دن
1 سال کے برابر ہوگا. پھر منکرین حدیث لکھتے ہیں یہ جو ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا یہ تکلیفوں، فتنوں، غموں، پریشانیوں، مصیبتوں کی وجہ سے ایک دن 1 سال کے برابر لگے گا. عقل پہ کیسا پردہ ہے. اگر ایک دن 1 سال کے برابر لگنے کی بات ہوتی تو رسول اللہ کہتے اس 1 سال میں 5 نمازیں کافی ہوں گی. رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں تم نے اپنا حساب کر کے ہر روز کے حساب سے 5 پڑھنی ہے. اس کا مطلب ہے حقیقت میں وہ وقت آنے والا ہے. سائنس نہ مانے، نہ مانے، نہ مانے، لیکن وہی کی بات سچی ثابت ہو کے رہے گی. پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا. یہ 3 دن طویل، یہ 3 دن طویل اور باقی 37 دن عام رسول اللہ نے کہا تمہارے دنوں کے برابر ہوں گے. گویا دجال کی زمین کے اوپر کل مدت جو اتنا بڑا فتنہ ہے، یہ بھی بہت بڑی مدت ہے اللہ کی قسم جو ہم پڑھتے ہیں. 1 سال 2 ماہ 4 دن 5 دن یا 3 دن 29-30 کے حساب سے کل دورانیہ زمین کے اوپر 1 سال 2 ماہ اور چند دن کا ہے. اتنا قلیل دورانیہ اور نوح سے لے کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی اپنے امتیوں کو اس فتنے سے ڈرا رہا ہے. تو بتائیے اس فتنے کی کچھ اہمیت تو ہے نا، یہ کوئی وجہ تو ہے. کیوں صرف اتنے ہی دنوں میں چند مومنین اور امام مہدی کے لشکر کے علاوہ پوری دنیا اس کے اوپر ایمان لے آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ بڑا مومن بنتا ہے نا اس کو چاہیے وہ دجال کے پاس نہ جائے اس ذوم میں کہ یہ تو کافر ہے اور میں اس کے اوپر ایمان نہیں لاؤں گا. وہ ایسی حرکتیں کرے گا کہ یہ پکا مومن شام تک اس کے اوپر ایمان لے آئے گا. اللہ تعالیٰ نے ایسی قوتیں دی ہوں گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نشانی بتلا کے گئے، میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں. جیسے گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے رکھا کہ وہ کانا ہوگا اور رب معاذ اللہ کانا نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کو رب کہنے کا بھی دعویٰ کرے گا. اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے دل میں ایمان ہوگا نا، جو بندہ مسلم ہوگا جس نے کلمہ پڑھا ہوگا اور ایمان اس کے دل میں اتر جائے گا. ایمان دل میں اترنے کا مطلب یہ بھی یاد رکھ لیجئے کیا ہوتا ہے. جو بندہ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے احکامات کو بجا لاتا ہے، یعنی بنیادی ارکان 5 وقت نماز پڑھتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے. آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، کتابوں کے اوپر رسول ہے، وہ مومن ہے. گویا جو بندہ نمازی ہے نا، مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک عجیب و غریب معجزے کے طور پہ، کرامت کے طور پہ، تاکہ یہ بندہ دجال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے تو بچ جائے، اگر خودکشی کرنا چاہتا ہے، خود اس فتنے کا شکار ہونا چاہتا تو ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر مسلم، ہر بندہ مومن اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوا پڑھ لے گا. دکھ کی بات کیا ہے، کافر لکھا ہوا پڑھ لیا پھر بھی ایمان لے آئے گا. لکھا ہوا بھی پڑھ لیا. آج یہی دور ہے کہ نہیں؟ پتہ ہے پوری دنیا کو، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، امریکہ، برطانیہ، روس، ہم سب کو پتہ ہے نا مسلمانوں کے خلاف ہیں. کون ہے جو ان سے بگاڑ رہا ہے؟ کون ہے جو ان کے اوپر ایمان نہیں لے کے آیا؟ کون ہے جو ان سے صلح نہیں کرنا چاہتا؟ گویا کافر لکھا ہوا صرف آپ کو اللہ نے نشانی دی ہے. آپ میں سے، ہم میں سے ایسے ہوں گے کہ لکھا ہوا پڑھ لیں گے پھر بھی اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے کہ ہماری روزی درست کر دے گا، ہماری معیشت درست کر دے گا، اس دنیا میں تو جی لے آئیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایک ایسا لفظ ہوگا جو دجال بہت چاہتا ہوگا کہ میرے ماتھے سے مٹ جائے، لیکن مٹا نہیں سکے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ قدرت نہیں دی ہوئی. ہاں مومنین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حجت پوری کی ہوئی ہے، بچنے کے طریقے، ذریعے، اسباب بیان کر دیے ہیں. اور رسول اللہ نے اسی لیے کہا میری امت کے علماء ممبر و محراب کے اوپر جب تک اس فتنے کی خبر دیتے رہیں گے یہ ظاہر نہیں ہو سکے گا. اس نے کب ظاہر ہونا ہے؟ جب منکرین حدیث معاشرے میں اس بات کو پھیلا دیں گے یہ جی جو حدیث ہیں دجال کے بارے میں یہ مشکوک ہیں، دجال ایک سسٹم ہے، دجال کوئی شخصیت نہیں ہے، دجال اسرائیل ہے، دجال یہ ہے، دجالی نظام ہوتا ہے. دجال کیا ہوتا ہے؟ جب ساری امت میں یہ فلسفہ پروان چڑھ جائے گا نا کہ دجال کوئی نہیں، تب آنا اس نے. اور جب امت مسلمہ کے علماء اس کا بیان حدیث کی روشنی میں کرتے رہیں گے تب تک ظاہر نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس کا جو فتنہ ہے ظاہر تب ہونا ہے جب یہ جان لے گا
کہ میں اس وقت نکلوں جب زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ہاتھ پہ ایمان کو قبول کر لیں۔ میرے بھائیوں، یہ اس کا فتنہ بڑھتا چلا جائے گا، یہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، یہاں تک کہ امام مہدی پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ مطالبہ کریں گے، کیا ہو گیا تمہیں؟ رومیوں کو ہم نے شکست دی، دجال بھی ہمارے ہاتھوں شکست کھائے گا، آؤ میرے لشکر میں۔ ایک لشکر جرار جناب مہدی بھی تیار کر کے شام کی پہاڑیوں پہ، اور بعض روایات میں اردن فلسطین کے کچھ علاقوں کا ذکر بھی آتا ہے، شام کی پہاڑیوں کے اوپر اپنے لشکر کو جمع کر کے قدیم الشان تقریر کریں گے، ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جن کے صحابہ نے موت کی بیعت کی۔ آج میں اپنے ساتھیوں سے موت کی بیعت لینا چاہتا ہوں، یا اس دجال اور اس کے لشکر کو زمین کو اس سے پاک کر دیں گے یا مر جائیں گے۔ پوری امت امام مہدی کے اوپر اس بات کی بیعت کرے گی، امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے، تکبیر کہہ چکی ہوگی، امامت کے لیے کھڑے ہو چکے ہوں گے، اللہ اکبر کی آواز دے چکے ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ دمشق کی مسجد کے اوپر اللہ کی طرف سے بہت بڑی اللہ کی ایک نشانی اور معجزہ، حضرت عیسیٰ پانی کے اندر غسل کے جیسے آثار ہوتے ہیں نا، بالوں کے اوپر ایسے موتیوں کے قطرے، موتیوں جیسے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اور دمشق کے مینار کے اوپر اتریں گے۔ امام مہدی دوران نماز حضرت عیسیٰ کا نزول دیکھ لیں گے، اور حضرت عیسیٰ مسجد میں داخل ہو جائیں گے محراب کی طرف سے، امام مہدی دوران نماز پیچھے ہو جائیں گے کہ عیسیٰ آگے ہیں، یہی امامت کرائیں گے۔ یہ امت کو جو فضیلت اور شرف حاصل ہوا، میرے بھائیوں، اللہ کی قسم امت محمدیہ کی یہ جو فضیلت ہے، حضرت عیسیٰ نبی ہیں، حضرت عیسیٰ رسول ہیں، لیکن جب اس امت میں اتریں گے بطور نبی اور رسول نہیں اتریں گے۔ کیا کہیں گے امام مہدی کو؟ اقامت آپ کے لیے کہی گئی، مسلمانوں کا امام مسلمانوں میں سے ہوگا، میں ان کی مدد کے لیے آیا ہوں، اور امام مہدی کے پیچھے نماز کی نیت کو باندھ لیں گے۔ امام مہدی جماعت کروائیں گے، عیسیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے، لیکن عیسیٰ جب اتر آئیں گے تو حدیث کے الفاظ ہیں، عیسیٰ چاہے اپنے نیزے اور تلوار کے ساتھ دجال کا شکار نہ کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سانس کے اندر، ان کی نظر کے اندر، ان کے وجود کے اندر ایسی کرشماتی قوتیں پیدا کی ہوں گی، جس طرح دجال کو اللہ تعالیٰ نے استدراج کی قوتیں دی، حضرت عیسیٰ کا سانس جہاں تک جائے گا کافر مر جائے گا، اور دجال عیسیٰ کا نزول امام مہدی کے لشکر میں دیکھ لے گا۔ نمک جیسے پانی میں گھلتا ہے، الفاظ بھی یہی ہیں، نمک جیسے پانی میں گھلتا ہے اس طرح گھل گھل کے مرنا شروع ہو جائے گا، بھاگنا شروع کر دے گا۔ حضرت عیسیٰ امام مہدی کے لشکر کے ساتھ کہیں گے اس کے تعاقب میں نکلو، سب نکلیں گے۔ مقام لد کے اوپر سے دجال فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہوگا، حضرت عیسیٰ اپنا نیزہ اس کے سینے میں ڈالیں گے، اور مسلمان امت کو یہ خوشخبری سنائیں گے کہ امت کا آخری عظیم الشان جو فتنہ تھا، جس سے امت محمدیہ کو ڈرایا گیا تھا، آج عیسیٰ کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ مسلمان امت فلاح پائے گی، اسلام غالب آئے گا۔ اسلام کو غالب آنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے عیسیٰ کو بھی نازل کریں گے۔ آپ کس مغالطے میں ہیں؟ اسلام نے ہمیشہ مغلوب رہنا ہے، یہ آپ کو کسی نے وسوسہ ڈالا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو صرف دیکھ رہا ہے کہ آپ کا لشکر کون سا ہے، آپ کس طرف ہیں۔ اللہ کی قسم اسلام کو اتنے عظیم الشان غلبے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، افسوس ہوتا ہے کہ ہم بارہا ملک کے اندر کچھ ہونے والے سانحات کے اوپر پے در پہ اور مسلسل آواز اٹھاتے ہیں۔ ایک سانحہ ہوا، آواز اٹھائی، ہونا تو یہ چاہیے وہ سانحہ دوبارہ نہ ہو، لیکن وطن عزیز کے اندر اتنے فتنہ انگیز، اتنے شر انگیز لوگ موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر کی پہلے توہین ہوئی، آصف رضا علوی اس کو عمدن جان بوجھ کے گرفتار نہیں کیا گیا، اس کو ملک سے فرار کروایا گیا۔ اللہ کی قسم اگر اس وقت اس کو پکڑ لیا جاتا، اس کو کافر کردار تک پہنچایا جاتا، قانون اور آئین حرکت میں آتا اور قانون اور آئین اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا، تو پھر پاکستان میں دوبارہ کسی بدبخت کو حضرت ابو بکر کی توہین کرنے کی جسارت نہ ہوتی۔ لیکن کیا ہوا؟ فرار ہو گیا، انگلینڈ میں بیٹھ کے تقریریں کر رہا ہے، لوگ مطمئن۔ وہ بدبخت ایک کراچی کا اٹھا حیدر رضا، اس نے بھی وہی بکواس کی جو آصف رضا علوی نے کی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اہل سنت کے احتجاج سے قبل اس کو گرفتار کیا جاتا۔ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اہل سنت کہتی ہے قانون حرکت میں آئے، آئین حرکت میں، ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا۔ یہ قانون کی اہل سنت مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن قانون مجرموں کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ پہلے پرچہ نہیں کاٹا گیا، اب بمشکل پرچہ کٹ گیا تو اس کو گرفتار نہیں کیا جا رہا۔ کیوں نہیں گرفتار کیا جا رہا؟ اس لیے کہ یہ بھی فرار ہو جائے، یہ بھی ملک چھوڑ کے بھاگ جائے۔ کہاں ہیں حکومتی ادارے؟ کہاں ہیں امن نافذ کرنے والے ادارے؟ کہاں ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے؟ آج مجبور ہو کے اہل سنت نے پورے پاکستان کے اندر پھر ایک مرتبہ یوم صدیق اکبر کو منانے کا اعلان کیا۔ آج خطبات میں اس بات کو اٹھایا جائے گا، اور اگر اگلے جمعے تک اس کی گرفتاری نہ ہوئی تو اتحاد اہل سنت کا یہ اعلان ہے کہ ہم نے سابقہ کراچی، لاہور، فیصل آباد، ملتان، گجرانوالہ میں احتجاجی مظاہرے نہیں کیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملک صدیق اکبر کے غلاموں کا نہیں ہے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے افضل الخلائق کی بعد الانبیاء ابو بکر کی؟ کیسے کوئی مسلمان توہین برداشت کر سکتا ہے جو نبیوں کے بعد سب سے افضل ہیں، جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلنے ہیں، جن کی 4 پشتے صحابی ہیں؟ آپ بتائیے، اس صحابی کی میں آپ کے سامنے یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں یہ بنو ہاشم بنو امیہ کا چکر ہے، یا آپ کو مرزا جیلمی جیسوں نے چکر دیا ہوا ہے؟ یہ چکر ہے ہی نہیں حضرت امیر معاویہ کا یا بنو امیہ کا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، حضرت امیر معاویہ اگر حضرت ابو بکر جتنے نیک بن جائیں تب بھی ان کے فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ حضرت ابو بکر نہیں رہے، حضرت عمر نہیں رہے، حضرت عثمان نہیں رہے۔ ان کی زبانیں دراز ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو شام بنا دیا جائے، عراق اور لیبیا بنا دیا جائے؟ ہمیشہ اہل سنت کو صبر کا درس دیا جاتا ہے اور ہم صبر کرتے ہیں۔ جناب عادل خان شہید ہوئے، اہل سنت نے صبر نہیں کیا۔ بتائیے کون سے اہل سنت نے قانون اپنے ہاتھ میں دیا؟ لیکن کیا یہ ہمارا قانونی آئینی حق نہیں ہے کہ اس بدبخت حیدر رضا کے بارے میں ہم آپ سے مطالبہ کریں اس کو گرفتار کرو؟ ہم کون سا مطالبہ کر رہے ہیں؟ ہم نجائز بات کر رہے ہیں؟ آپ کو اتنی چھوٹی سی عام فہم بات سمجھ نہیں آتی؟ خان صاحب، آپ کے وزیر زلفی بخاری اور میسر زیدی نے ملک کو پہلے بھی آگ و خون میں دھکیلنے کی کوشش کیا، آپ آج بھی انہی کی باتوں میں آتے ہیں۔ اور میں خان صاحب کی بات آئیے تو کہہ دیتا ہوں، دل دکھا ہوا ہے مذہب پسند، اسلام پسند لوگوں کا۔ خان صاحب، آپ اپنی ذرا عقل کو، ذرا سینے کو ہی کھولیے۔ آپ نے یہ جو وقف املاک بل کی آڑ میں مدارس اور علماء اور طلباء کے خلاف ایک مہم اور کمپین شروع کی ہوئی ہے۔ کبھی وہ شیر رشید جو خود اسٹوڈنٹ لیڈر تھا کہتا ہے مدارس کے طلباء سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، اور کبھی آپ یہ آپ کے ہمنوار رافضی جو صحابہ کی توہین کے مجرموں کو ملک سے فرار کرواتے ہیں، آپ کی آنکھیں بند ہیں اور آپ وقف املاک بل لا رہے ہیں۔ دیکھیے
عقل کے اوپر انسان کے کیسے پردہ پڑتا ہے. وقف املاک کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جو میں نے آپ نے اللہ کے لیے چیزیں وقف کی ہیں نا، اس کو گورنمنٹ اپنے کنٹرول میں لے کے چلائے گی. حیرت کی بات ہے، پوری قوم جانتی ہے حکومت کی ترجیحات گزشتہ 20 برس سے کیا ہیں، سیکٹرز کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لایا جائے. بات ذرا سمجھنا، بجلی کے محکمے پرائیویٹائز ہونے چاہیے، اسٹیل مل پرائیویٹائز ہونی چاہیے، ریلوے پرائیویٹائز ہونا چاہیے، لیسکو پرائیویٹائز ہونا چاہیے تاکہ اچھی طرح چلے. اور جو وقف کی گئی جائیدادیں ہیں وہ قومیائی جائیں، وہ حکومت لے لے. آپ کی اوقاف کے اندر پہلی کون سی ایسی کارکردگی ہے جناب والا؟ آپ کے جو زیر انتظام اوقاف ہے اس کی کون سی ایسی اعلیٰ کارکردگی ہے کہ جو لوگ اپنی وقف دیتے ہیں وہ آپ کو دے دیں؟ آپ اپنی چیزیں جو گورنمنٹ کے سنبھالنے کا کام ہے ان کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، اور لوگوں کی پرائیویٹ جو چیزیں ہیں ان کو چاہتے ہیں کہ حکومت کے زیر نگرانی لے جائیں. یہ ہے ان کا اصول، یہ ہے ان کے حالات. دیکھ لیں، یہ ہے ان کی عقل. پہلے جو اوقاف ہے یہاں تو بڑے کاروبار پروفٹ میں جا رہا، اور دوسری بات ہے خان صاحب یہ بات یاد رکھنا، جو انسان کسی کے لیے کھڈا کھودتا خود اس میں گر جاتا ہے. آپ وقف املاک بل منظور کر لیجئے. شوکت خانم بھی وقف ہے. کل کلاں کوئی حکمران آئے گا شوکت خانم کے اندر ریسٹورنٹ بنا لے، ہسپتال بند کر کے. وقف املاک حکومت کی مرضی. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ شوکت خانم بھی بڑے بڑے ادارے وقف ہیں جو لوگوں کی خدمات کر رہے ہیں، یہ ان کو قومیانہ چاہتے ہیں. اور جو حکومت کے کام ہے کرنے کے ان کو پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں. اللہ کرے جو ہم بات کہہ رہے ہیں حکومت کو، خان صاحب کو سمجھ آ جائے. اور ہمارا مطالبہ خان صاحب حیدر رضا کو اگلے جمعے سے پہلے گرفتار کیجئے، ورنہ اہل سنت پرامن احتجاجی ریلیوں کا حق محفوظ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.